حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان محمد و آل محمد بے شمار رانا آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد الباب اعزاء آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے اور جو یوم وفات مادر حضرت عباس صلی اللہ یہ دن کا تقاضا کہ جناب ام البنین کا تذکرہ ہو اور یہ حق بھی بنتا ہے صلوات پڑھیں محمد وحید ارشاد رب العزت ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى رسول اللہ کی خدمت میں بڑے بڑے اصحاب آئے مال لکھی پیشکش کرنے کے لیے یا رسول اللہ ہم تاجر ہیں یا رسول اللہ ہم مالدار ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس کاروبار ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس جائیدادیں ہیں آپ اسلام کی اتنی خدمت کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اسلام کی کوئی آپ کو زحمتوں کا اجر پیش کرے سبحان اللہ جناب نبی کی خدمت میں آ کے کیا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان زحمتوں کا کوئی اجر دیں وہ سمجھ رہے تھے ہم اپنی جائیداد سے اپنے مال سے درہم و دینار سے رسول اللہ کی زحمتوں کا اجر ادا کر دیں گے لیکن نہ نبی کی منشا ہے نہ نبی کے رب کی منشا ہے رسول کیا چاہتا ہے اللہ نے وحی نازل کی ہے جبرائیل امین جا میرے حبیب کو درود و سلام کے بعد فرما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرا حبیب ان سے کہہ دے مجھے نہ تیرے درہم و دینار کی ضرورت ہے
نہ تم لوگوں کی جائیدادوں اور پیسوں کی ضرورت ہے، اگر اجر رسالت دیتی ہو تو میری قرابت داروں سے محبت کرو، میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، اس روایت کو علماء شیعہ نے بھی شان نزول کو نقل کیا اور علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا۔ مسجد نبوی ہے، رسول اللہ بیٹھے ہیں، اصحاب نبی کہتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا محبتہم مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں اور جنہیں دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور جن کی ولایت و محبت کو اللہ نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے؟ تو سید الرسل نے فرمایا ہم فاطمہ و علی، اللہم صلی علی محمد۔ وہ میری قرابت دار میں سے قرابت دار کی پہلی جو سیدہ ہے وہ فاطمہ زہرا اور دوسرا علی مرتضی ہے، وابناہما اور ان کے فرزندان حسن و حسین ہیں۔ تو جو مجھ رسول کی قرابت سے محبت مودت رکھے گا گویا وہ اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے مجھ نبی کی زحمتوں کی قدردانی جانتا ہے، ہم تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سمجھا رہا ہے میرا حبیب جو تیری زحمتوں کی قدردانی کرنا چاہتے ہیں ان کو کہہ دے کہ میری قرابت داروں سے محبت اور مودت رکھے۔ اگرچہ ہمارے پاس روایات پہنچی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کی ولایت و محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا مگر چند چیزوں سے۔ ایک، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اگر ہماری ولایت کا کوئی حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس راستے کا نام ہے بکا علی الحسین۔ ہمارے جد حسین ابن علی کی مظلومیت پہ آنسو بہائے، اس نے ہماری مودت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ۔ دوسرا امام فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے ومن اراد ان یؤدی حقنا، اگر کوئی چاہتا ہے ہم آل محمد کی ولایت کا حق ادا کرے فَلْيُصَلِّ عَلَيْنَا، تو پھر وہ ہم محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجے۔ لہذا نبی کی قرابت داروں سے مودت اور محبت۔ اب اس آیت مجیدہ پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو ہر ایک دعوے دار ہے کہ ہم نبی کی اطرت سے، نبی کی آل سے مودت کرتے ہیں، ہر ایک اپنے انداز سے، اپنے اعمال سے دیکھے، لیکن اس آیت کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ مادر حضرت عباس علمدار بی بی ام البنین نے مودت آل محمد کا کیا حق ادا کیا۔ اس آیت مجیدہ کی عملی تفسیر کیا پیش کی؟ کون؟ بی بی ام البنین۔ یہ بی بی اتنی مبارک ہیں، اتنی بابرکت ہیں، اللہ نے ان کی ولادت سے پہلے ان کے بابا کو ان کے وجود کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ اس قدر بابرکت باعظمت بی بی ہے۔ ملتا ہے علماء مورخین نے نقل کیا ہے کہ ان کے بابا جو تھے سفر میں تھے، بی بی ام البنین کے بابا اپنے جو ہے وہ قبیلے کے ساتھ سفر میں تھے، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں ایک کسی نورانی حصے میں موجود ہوں، نور سے پر ہے، اور ادھر میرے ہاتھ میں ایک کسی نے درہ دیا ہے جو نور کا ہے، میرے ہاتھ میں وہ درہ نور کا آیا ہے اور نورانی حصہ ہے۔ جب میں نے دیکھا اسی اثنا میں ایک گھوڑا سوار جو بڑی شان و شوکت والا نظر آ رہا ہے،
وہ مجھے کہتا ہے کہ اس درے کی جو تیرے ہاتھ میں نورانی درہ ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ جو درہ ہے مجھے اس کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کہتے میں نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ جو اس کے خریدار ہیں، آپ جو اسے لینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اس کی قیمت درہم و دینار نہیں، اس کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ انمول ہے، یہ انمول قیمتی یہ درہ ہے جس کی قیمت درہم و دینار نہیں۔ کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ جس کے پاس ہوگا اس کے لیے سعادت اور خوشبختی ہے، یہ خوشبختی ہے، یہ بشارت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ درہ مجھ سے لے لیا، یعنی یہ کہنے کے بعد میں خواب سے بیدار ہو بیٹھا۔ میں نے جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا، جو جب اٹھے خواب سے تو ان کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ ایسے میں نے عالم خواب میں ایک نورانی درہ دیکھا ہے اور ایک گھوڑے سوار ہے جو مجھ سے اس کی قیمت معلوم کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا قیمتی ہے، جس کے پاس ہے خوشبختی ہے، سعادت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ وہ کہنے لگے پھر اے فلاں خوش نصیب ہے، تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے گھر میں ایک بیٹی عطا کرنے والا ہے۔ اگر یہ تیرا خواب سچا ہے، تو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو پھر تجھے ایک اللہ بیٹی عطا کرنے والا ہے جو دنیا اور آخرت میں تیرے لیے خوشبختی اور سعادت کا پیغام لے کر آئے۔ بی بی ام البنین کے بابا کہتے ہیں میں نے یہ بات دل میں رکھ لی، اور ہم سفر سے جب گھر پہنچے، کافی عرصہ لوگ جب پہلے زمانے میں تجارت کے لیے جاتے تھے یمن، شام، مختلف ممالک میں، تو کافی عرصہ جو ہے وہاں رہ جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ میری زوجہ جو ہے وہ حاملہ ہیں، اور کچھ عرصے بعد جب وضع حمل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے ایک دختر عطا کی، مجھے بیٹی کی بشارت دی۔ جب مجھے خبر ملی کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے تو اس وقت حضرت حزام خوش ہوئے کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا، اللہ نے بشارت دی تھی، آج میرا وہ خواب سچا ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا پورے قبیلے میں انہوں نے ایک خوشی کا پیغام چھوڑ دیا کہ اللہ نے مجھے جو بیٹی عطا کی ہے بڑی خوشبخت ہے، بڑی کرموں والی ہے۔ لہذا حضرت ام البنین کے جو والد ہیں انہوں نے اس وقت اپنی اس دختر کا نام فاطمہ رکھا، یعنی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اللہم صلی علی محمد۔ تو اس کے بعد جو نام رکھا گیا ہے جناب ام البنین کا اصل نام فاطمہ ہے، اور پھر ان کے والد نے بی بی کا لقب ام البنین رکھا۔ اسی وقت ولادت کے وقت اسلام میں مستحب ہے بچے کا نام بھی رکھیں اور اس کی کنیت بھی رکھیں، اور معصوم فرماتے ہیں جس بچے کا نام محمد رکھا جائے اور اس کی کنیت ابو علی رکھی جائے وہ بچہ شیطان کے بہکاموں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمارے یہاں جو ہے یہ کنیت نہیں رکھی جاتی ہے، تو لہٰذا یعنی نام اور کنیت دونوں یہ رکھنا مستحب ہے، جس طرح رسول اللہ کو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام کی کنیت جیسے ابو الحسن تھی، تو یعنی کنیت جو ہے جیسے ہمارے ہاں تو آپ لوگ جو ہے اردو میں یا سرائکی مختلف زبانوں میں بڑے بیٹے کے نام سے یاد کرتے ہیں، بس اسی سے اسلام میں مستحب ہے کہ بچے کا جب نام تجویز کریں کنیت بھی ساتھ رکھا جائے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد
ان یحسن اسما، والد پر اولاد کا حق یہ بنتا ہے کہ جب ولادت ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھیں، اچھے ناموں میں سے یا اللہ کا نام ہے یا انبیاء کا نام ہے یا پھر ائمہ ہدی علیہ السلام کا نام ہے۔ تو لہٰذا انبیاء اور ائمہ ہدی کے ناموں سے ہٹ کے ہمیں اور کوئی نام اچھے ملتے ہی نہیں۔ اور کتنا خوش بخت ہے جس مومن کے گھر میں دن رات صدا کبھی حسین کی آئے، کبھی حسن کی آئے، کبھی علی کی آئے، کبھی جعفر کی آئے، کبھی قائم کی آئے۔ تو یعنی کس قدر خوش گھر ہے، خوش بخت ہے وہ گھر جس گھر میں یعنی محمد و آل محمد کے نام دن رات لیے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بی بی جو ہے یہ اس قدر بی بی کا ایک وجود مبارک کہ ان کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، اور بی بی نے اپنے گھر میں جو تربیت پائی ہے، تاریخی اعتبار سے جو ملتا ہے کہ بی بی کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کوفہ کے مضافات میں۔ تو بی بی کی تربیت جو ہے جس خاندان میں ہوئی ہے وہ اپنے زمانے کا بڑا شجاع، اپنے زمانے کا بڑا سخی تھا۔ تو عربوں میں سخاوت بھی مشہور ہے، تو جس کی آپ عملاً سخاوت کو دیکھنا چاہیں تو آپ 40 کے ایام میں وہاں پر دیکھتے ہیں۔ آج یہاں پر انسان جو ہے اپنے پائی کو جمع کرنے کے لیے انسان حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا۔ انسان کہتا ہے کہ میں اپنی تجوریاں بھر لوں، چاہے وہ بھائی کا حق ہے، چاہے وہ بہنوں کا حق ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے، یا خمس نہ دے کر آل محمد کا حق ہے۔ انسان کہتا ہے میری تجوریاں بھری رہیں، لیکن قربان جو ذرا جا کر دیکھیں عراق میں یہ عرب لوگ آل محمد کے حبدار آل محمد کے نام پہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہم لوگ جمع کرتے ہیں، یہاں پر لوگ جمع کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اور وہاں پر ہم جو رہے ہیں 13 سال اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہے ہیں، سب لوگ برابر کے شریک دار ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی آٹا جمع کر رہا ہے، کوئی چینی جمع کر رہا ہے، کوئی وہ تیل کی بوتلیں جمع کر رہا ہے۔ کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ پورا سال راشن جمع کر رہے ہیں کہ 40 امام حسین ابن علی پہ زوار امام حسین کی خدمت کریں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی اکثر مجالس میں کہ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر بنانے کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر میں اے سی لگوانے کے لیے ہم لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، بی سی، بعض لوگ بی سی بولتے ہیں اور بعض لوگ کمیٹی۔ تو باہر مختلف چیزیں خریدنے کے لیے ہم کمیٹی ڈالتے ہیں۔ آپ کو ہمارے پاس ہزاروں روپے اس کے لیے ہم جمع کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اگر زیادہ نہیں ہے، جو غریب سے غریب آدمی بھی ہے نا، کم از کم وہ بھی 10 روپے اپنے بچے کو روز کے ضرور دیتا ہے۔ ویسے ہے تو یہ مذاق والی بات ہے، 10 روپے کتنے لوگ ہیں جو 100 روپے سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ یعنی اپنے بچے کو ہم 100 روپے بھی دے دیں گے، اس سے زیادہ خرچی بھی دے دیں گے۔ اپنے ایمان سے بتائیں، یہ آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے کہ ہم لوگ روزانہ 10 روپے امام حسین ابن علی کی مجلس کی نیاز کے لیے بھی گھر میں جمع کرتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں امام حسین ابن علی آل محمد کا ذکر رکھ کے اس مودت آل محمد اور محبت آل محمد کا حق ادا کریں۔ حق ادا نہیں کر سکتے لیکن اپنی محبت و مودت کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ مجالس عزا، یہ ہماری نسلوں میں آل محمد کی اگر محبت چاہتے ہیں تو یاد رکھیں اپنے گھروں میں ایک ضرور سال میں مجلس عزا کا اہتمام کریں، چاہے وہ خواتین کی ہو یا چاہے وہ مردانہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد رحمہ مجلس عزا ضرور ہونی چاہیے۔ مجلس عزا یعنی جس میں آل محمد کے فضائل ہو، ان کا فرمان ہو اور پھر ان کے مسائل ہو۔ مجلس اس چیزوں پہ مشتمل ہونی چاہیے، فضائل سے آل محمد کی عظمت و شان نمایاں ہو،
اور فرمان اور تعلیمات سے ہمارے بچوں کی ہمارے جوانوں کی تربیت ہو سکے اور مصائب سے جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے. تو لہٰذا اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام آج ہر مومن کی تمنا ہے کہ میں وقت موت یا میں جو ہے میدان معاشر میں مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں آب کوثر سے سیراب ہوں. ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے، ایسے کہ نہیں، ہمیں سے ہر مومن کی تمنا ہے، بلکہ مسلمان بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم آب کوثر سے سیراب ہوں. لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہم لوگ تمنا کرتے ہیں آب کوثر سے سیراب ہوں، اور آب کوثر کس کی تمنا کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں لَأَشَدُّ فَرْحًا ان القوثر لَأَشَدُّ فَرْحًا لِبَاقِ الحسین. میدان معاشر میں آب کوثر اس وقت زیادہ خوشی محسوس کرے گا جب امام حسین ابن علی پہ کریا کرنے والوں کے ہاتھوں میں وہ جام رہے گا. اللہ اپنے گھروں میں مجالس عزا کا اہتمام کرے. تو لہذا محبت اہل بیت کا یہ حق ادا ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ ماشاءاللہ. ایام فاطمیہ میں پوری جو ہے وہ دنیا میں یہ ایام کو احسن انداز سے منایا گیا الحمدللہ. یعنی آپ لوگ بھی یعنی آپ کے علاقے میں اس چیز کی کمی دیکھی گئی ہے. خمسہ ایام فاطمیہ میں ہونا چاہیے. خمسہ نہیں کرا سکتے مومنین اپنے اپنے گھروں میں مجالس عزا ہیں جی، عزا خانوں میں، مسجد میں، مختلف مقامات پہ یہ جناب سیدہ کی مظلومیت اور ان کے مختلف موضوعات دینی چاہیے پڑھنے والوں کو. خطبہ فتح دینا چاہیے، جناب سیدہ کے حق کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، ان کی مودت اور محبت پہ گفتگو ہونی چاہیے، ان کی شان و منزلت پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور برادران اہل سنت کو بھی بلانا چاہیے تاکہ پیغام حق سن کر جائیں اور سوچے تو صحیح کہ سید رسول نے جناب سیدہ کی کیا عظمت و شان بیان کی اور ہم نے حق کے مودت زہرا کو کیا ادا کیا. تو لہذا جناب ام البنین نے مودت فی القربا کا کیا حق ادا کیا. یہ وہ بی بی کہ ملتا ہے کہ بی بی کے بچپن کا زمانہ ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی اپنے بابا کو دیکھتی ہیں کہ وہ سخی سخاوت ہے. اس قدر تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ام البنین کے جو والد تھے اپنی بچی کو قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اگر تو نے یہ سورت یاد کر لی تو میں تمہیں 1 درہم انعام دوں گا. جائزے کے طور پر، انعام کے طور پر یہ تمہیں 1 درہم دوں گا. جناب فاطمہ ام البنین اس دن سورت یاد کر لیتی. جب اپنے بابا کو سناتی تو بی بی ام البنین کے بابا وہ 1 درہم اپنی بیٹی کو عطا کرتے اور بی بی وہ درہم و دینار لے کر وہ کیا کرتی. تاریخ میں ملتا ہے بی بی نے دیکھی تھی سخاوت اپنے بابا سے عملاً جو کردار سیکھا تھا. جب دروازے پہ کوئی سائل آتا تو اس سائل کو وہ درہم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے تھے. یہ ہے ام البنین کا کردار. بچپن میں جب بی بی انفاق فی سبیل اللہ کر رہی ہیں تو یہ بی بی کا یہ جذبہ یہ کردار تھا. آگے جا کر بی بی نے اپنی پیاری اولاد کو نصرت دین کے لیے، امام کی نصرت کے لیے اور اولاد کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دی. اور تاریخ کا یہ جملہ موجود ہے. بی بی ام البنین آخر وقت تک بار بار مولا عباس علمدار کو ایک جملہ کہتی تھی. کون سا جملہ کہتی تھی؟ بیٹا عباس وقت کے امام حسین ابن علی کی فرما برداری کرنا. اللہ بار بار کہتی تھی بیٹا عباس وقت کے امام حسین ابن علی کی فرما برداری کرنا. کس قدر مودت اہل بیت کا حق ادا کر رہے ہیں. تو لہذا جناب ام البنین آنے والے دروازے پہ سائل کو وہ دینار دیتی تھی، درہم دیتی تھی. تو ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی کے بچپن کا زمانہ ہے، یعنی بی بی جب دیتی تھی وہ درہم تو بی بی ایک دن بیمار تھی، بستر مرض پر تھی. دروازے پہ ضبط الباب ہوا. ان کی ماں جب گئی سائل کو کچھ دینے کے لیے تو وہ جو سائلہ
خاتون آئی تھی دروازے پہ، جب اس نے دیکھا نا کہ وہ جو بچی مجھے وہ جو پیسے دیتی تھی آج موجود نہیں ہے، کہتی ہے وہ بچی چھوٹی وہ بچی کہاں گئی ہے جو پہلے مجھے وہ خیرات دیتی تھی۔ اللہ، تو انہوں نے یعنی یہ ہے جناب ام البنین کا یہ کردار عمل کہ سائل بھی اس امید سے اس دروازے پہ آ رہا ہے کہ مجھے اس دروازے سے بڑے نہیں، مجھے بچے بھی اس دروازے سے خیرات عطا کریں۔ یہ بچپن میں جناب ام البنین کی یہ سیرت ہے، یہ پیغام جناب ام البنین کی یہ سیرت۔ اب دیکھیں کس قدر یہ باپ کی تربیت تھی۔ اب یہاں پر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یعنی حضرت ام البنین کے والد اس قدر تربیت کر رہے ہیں، اتنی عظیم تربیت، ہم اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ وہاں باپ اپنی اولاد کو سخاوت کی عملی تفسیر جو ہے تعلیم دے رہے ہیں اور قرآن کی طرف رغبت اور شوق دلا رہے ہیں۔ اپنی ماں سے بتائیں ہم اپنی اولاد سے کتنا انس اور محبت رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف رغبت رکھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ آج اگر کوئی بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نہ جائے تو وہاں پر والدین کو غصہ نہیں آتا، لیکن اگر وہی جوان اسکول یونیورسٹی نہ جائے، کالج نہ جائے، اسکول نہ جائے، باپ بھی غصے ہوتا ہے، گھر میں لڑائی کرتا ہے اور ماں بھی جھگڑا کرتی ہے، اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی حرام کے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنے پیسے ضائع کرتے رہیں اور تیری فیسیں ادا کرتے رہیں۔ یعنی اگر اولاد اسکول اور ٹیوشن نہیں جا رہی تو ماں باپ جھگڑا بھی کر رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر بچہ ایک دن قرآن پڑھنے نہیں گیا، ایک مہینہ نہیں گیا، کیا وہی غصہ ہوا ہے ہمیں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ قرآن ہم یہ تو کہتے ہیں آل محمد کی شان میں نازل ہوا ہے، یعنی اتنا عظیم قرآن تو ہے جو آل محمد کی شان میں قصیدہ بن کے نازل ہوا۔ جب اتنا عظیم ہے پھر ہم اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم سے کیوں دور رکھتے ہیں؟ پھر ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو قرآن کی تعلیم سے کیوں دور رکھتے ہیں؟ آج کیا وجہ ہے؟ معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، بے غیرتی عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی بچیوں کو، جب تمہاری بچیاں بالغ ہو جائیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی بچیوں کو سورہ النور کی تعلیم دو۔ 64 آیات ہیں، صرف 64 آیات، اتنی مختصر صورت ہے کہ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح ترجمہ جا کے آپ گھر میں پڑھیں کہ سورہ نور میں اللہ کس قدر حیا اور دین کا درس دے رہا ہے، عفت اور پاک دامنی کا درس دے رہا ہے۔ تو یہ بی بی ام البنین بچپن میں قرآن کی صورتیں یاد کر رہی تھی۔ وہ بی بی قرآن یاد کریں اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو، ہمیں قرآن کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو۔ لہٰذا بی بی ام البنین ہمیں پیغام اور میسج ہے۔ بی بی ام البنین کے بابا اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو ہاتھوں میں آئی پیڈ دے دیے، موبائل دے دیے، بند کمروں میں بستروں پہ وہ چاہے جو حرام کام کریں، جو فحاشی بے حیائی اور بے غیرتی انجام دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب گناہ بچے باہر نہیں کر رہے، اب گھروں میں کر رہے ہیں، بند کمروں میں کر رہے ہیں، اور ان کو چیزیں ہم خود دے رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، ان کو نیٹ پیکج دے رہے ہیں، جن سے بچوں کا دین اور ایمان خراب ہو رہا ہے۔ کیا بچوں کو یہ موبائل ہمارا، یہ بچوں کو کیا یہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے؟ اپنے ایمان سے بتا، کیا یہ نہج البلاغہ کے خطبے یاد کرواتا ہے؟ کیا یہ صحیفہ سجادیہ یاد کرواتا ہے؟ آل محمد کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے، تاریخ بتاتی ہے ان کو خطبہ خطب یاد تھا، جو جناب فاطمہ زہرا نے خطبہ دیا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد تھا۔ حتیٰ کہ ملتا ہے بی بی زینب عالیہ نے جب ماں نے خطبہ دیا تھا، اسی محفل میں بی بی نے ماں کا وہ خطبہ یاد کر لیا۔ اور آل محمد کے گھرانے میں یہ نسل در نسل بچوں کو اس بی بی کے خطبے کو یاد کروایا جاتا تھا۔ لہٰذا اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ تو بی بی نے اس پاک سیرت سے زندگی گزاری۔
اب ایسا وقت آیا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شہادت کے بعد اب امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی زوجہ کا انتخاب ہو کہ جو حسن و حسین کے لیے ایسی ماں میں ماں ہو، ایسی ماں ہو جو مثالی ماں، ایسی ماں لے کر آنا چاہتے۔ تو اس کے لیے ملتا ہے کہ اپنے بھائی حضرت عقیل سے مشورہ کر، کہتے ہیں کہ مجھے ایسا فرزند چاہیے، ایسا خاندان تلاش کریں کہ جو فرزند میرے لیے شجاع اور بہادر ہو۔ آخر یہ شجاع اور بہادر فرزند کی کیوں تمنا ہے امام علی کو؟ جانتے ہیں کربلا میں حسین ابن علی نے شہید ہونا ہے۔ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے مجھے ایسا فرزند چاہیے جو شجاع ہو، جو پاک کردار کا مالک ہو، حسب و نسب بلند والا ہو۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے آپ اگر کوئی مددگار چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے انتخاب آپ کو پاک کردار کی خاتون کا کرنا ہوگا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی یہ تمنا، یعنی مولا علی علیہ السلام کی تمنا کہ ایک شجاع فرزند ہو، کیوں؟ امام حسین اپنے وقت کے امام کے ناصر بنے، تو اس کے لیے انتخاب کس کا کیا؟ بی بی ام البنین کا۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اور ہماری اولاد اپنے وقت کے امام کی ناصر اور مددگار بنے؟ جی ہماری تمنا ہے۔ پھر ہم نے اپنی نسل اور اپنے بیٹوں کے لیے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کے لیے ایسی گھر میں بہو لے کر آئیں جو ہماری نسلوں کو وہ پاک اولاد دے جو وقت کے امام کی نصرت کے قابل بنے؟ جب ہمارا اپنا کردار پاک نہیں ہوگا، ہم خود نصرت امام کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا سوچیں؟ ہمارا معیار تو یہ ہے کہ اونچے گھر والے ہوں، اونچی شان والے ہوں، روپے پیسہ والا ہوں، خوبصورت ہو، جائیدادیں والے ہوں۔ ہمارا معیار یہ بن چکا ہے۔ ہم نے دین نہیں دیکھا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ دین کی قیمت اگر معلوم کرنی ہے نا، یہ آل محمد بتا سکتے ہیں۔ ان کی قربانیوں سے اندازہ لگائیں، دین اتنا قیمتی ہے کہ امام حسین اس دین کے لیے قربان ہوئے، اتنا قیمتی دین ہے۔ تو لہٰذا اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی کی ہم فکر کریں کہ آل محمد نے ہمیں عملاً سکھایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اب حضرت عقیل سے مشورہ کر رہے ہیں، کون؟ مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی افضل ہیں یا حضرت عقیل؟ مولا علی افضل ہیں۔ بعد از رسول خدا پوری کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو علی حیدر کرار۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ۔ مولا علی علیہ السلام اب مشورہ مانگ رہے ہیں حضرت عقیل سے۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا امام سے بہتر کوئی مشورہ جانتا ہے؟ امام غیر امام سے مشورہ لے کے سمجھا رہے ہیں، دنیا کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور مشورے کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہے ہیں کہ مشورہ لیا جائے، انسان صرف اپنی ذات پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام حضرت عقیل سے مشورہ لے رہے ہیں، بھیا مجھے ایسا خاندان بتائیں جو حسب و نسب کے اعتبار سے شجاع بھی ہو، کریم بھی ہو، بہترین ہو۔ تو حضرت عقیل نے جس گھرانے کا تعارف کرایا، کہا کہ فلاں خاندان کی بچی ہے جو فاطمہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے وہاں پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو لہٰذا دیکھیں مشورہ لے رہے، مشورہ اس قدر اہم فریضہ ہے، مشورہ اس قدر اہم اخلاقیات میں سے، نکات میں سے ایسا نقطہ ہے کہ اسلام یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے کچھ سمجھیں۔ جو کسی سے مشورہ نہیں لیتا وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اسلام ایسے شخص کو، ایسی فکر کو پسند نہیں کرتا۔
قرآن مجید ہم سارے اس پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرا رسول تو لوگوں سے اپنے اہم امور میں مشورہ کر۔ رسول سے بڑھ کر کوئی دانا ہے؟ رسول سے بڑھ کر کوئی کامل عقل ہے؟ سید الرسل سے کہا جاتا ہے اے میرا حبیب اور میرا رسول اپنے امور میں لوگوں سے مشورہ کر۔ اب بتائیں کس قدر اہم ہے؟ مشورہ کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں ہر بندے سے مشورہ نہ کریں۔ معصوم فرماتے ہیں جو اس اہل ہو اس سے مشورہ کرے۔ امام فرماتے ہیں کبھی حاصل انسان سے مشورہ نہ کریں۔ آپ کسی شریف متقی اور پرہیزگار انسان سے مشورہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جو مشورہ دے گا نا وہ آپ کے دین اور آپ کی دنیا کے نقصان سے بچا کے آپ کو اچھا مشورہ دے گا، کیونکہ دیندار یہ سمجھتا ہے اگر میں نے غلط مشورہ دیا اس کو دنیاوی نقصان ہوا، قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا، اور اگر اس کو ایمان کو خطرہ ہوا تو میدان معاشر میں بھی مجھ سے سوال ہوگا۔ دیندار شخص خوف زیادہ رہتا ہے، وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ میدان قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ لہذا مشورہ ہر بندے سے نہ کرے، جو اہل ہو اس سے کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمیں غلط مشورہ دے دیتے ہیں اور پھر بیچارہ مومن جو ہے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم تھے اپنے زمانے کی، اور انہوں نے اپنے زمانے میں تجارت کرنے کے لیے جو ہے مشورہ کیا کسی سے کہ میں تجارت کیا کروں۔ اب عالم دین بھی ہے، وہ چاہتے تھے کہ تجارت بھی کر لو ساتھ، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ہند میں اس وقت برے صغیر یعنی ایک تھا تو بصرہ کے ذریعے سے، تو آپ جو ہے نا ہند میں پیاز کی تجارت کریں، وہاں پیاز کی ضرورت ہے۔ تو اب انہوں نے اعتماد تو کر لیا، تو لہٰذا وہ جو ہے وہ بصل پیاز جو ہے وہاں سے آتے آتے جب وہاں پہنچے تو جو اصل مال تھا وہ بھی سارا خراب ہو گیا۔ یعنی حاصل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح، یعنی اس لیے اسلام نے بڑا زور دیا ان چیزوں پہ کہ آپ مشورہ جو ہے کسی اہل سے کریں جو آپ کے دین اور دنیا کے فائدے کو سامنے رکھ کے آپ کو بھلائی اور خیر کا مشورہ دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حفیظیت، آواز بلند صلوات۔ لہذا حضرت عقیل نے مشورہ دیا اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں، اور حضرت عقیل جب اس وقت بی بی ام البنین کے بابا اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ شہر کے باہر رہتے تھے کسی دیہات میں، جب وہاں پر یہ پہنچے حضرت عقیل تو بی بی ام البنین کے والد اس قدر کرم اور سخاوت میں بڑے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے جب حضرت عقیل آئے تو ان کے گھر کا دستور تھا یہ 3 دن تک آنے والے سے نہیں پوچھتے کہ آپ کس کام سے آئے۔ 3 دن حضرت عقیل کو اپنا مہمان رکھا، آنے میں استقبال اس طرح سے کیا جیسے ہی حضرت عقیل گھر پہنچے انہوں نے اپنی بکری لے کر اسے فوراً ذبح کیا کہ میرے گھر اللہ کا دوست مہمان ہے۔ رسول کے قرابت داروں کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے پاس رسول کا رشتہ دار ہے حضرت عقیل، رسول کی محبت کو یاد رکھتے ہوئے، رسول کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور بہترین خاطر تواضع کی۔ 3 دن مہمان رکھا، مہمان رکھنے کے بعد تیسرا دن جب ختم ہو گیا کہتے ہیں کہ میرے لائق اگر کوئی مالی خدمت ہو تو میں خدمت میں حاضر ہوں، میرے لائق اگر کوئی اور حاجت ہے تو میں حاضر خدمت ہوں۔ خود سے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کس لیے آئے، خود سے کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی حاجت ہے تو وہ بیان کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت عقیل کہتے ہیں میں کسی دنیاوی حاجت کے لیے نہیں آیا، میں ایک بہت بڑی بشارت کے لیے آیا، میں ایک بہت بڑی
جو ہے وہ خواہش لے کر آیا. کہا کہ وہ کون سی خواہش ہے؟ کہا کہ میں تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں. کہا کس کے ساتھ؟ کہا کہ علی حیدر کرار، علی ابن ابی طالب. جب ایک مرتبہ مولا علی کا نام سنا تو خوشی سے پھول گئے. کہا کہ میں کجا کہ ہم بیابانوں میں، ہم صحراؤں میں رہنے والے، اور جو مکہ و مدینہ میں رہنے والا امام المتقین، وہ امام، اس کے ساتھ میری بیٹی کا جوڑ جڑ رہا ہے. یعنی ہم کجا اور وہ کجا، مکہ اور مدینہ کی نسبت سے اشارہ تھا. یعنی اس شخص کا رشتہ میری بیٹی کے لیے کہ جس کی جائے ولادت مکہ میں کعبہ بنی، اور ہجرت کر کے جو مدینہ میں آیا تو جہاں پر اس امام کے اونٹنی رکی، جس کے قدم اترے، وہاں پر مسجد خانہ خدا بنی. تو لہذا جو ہے مولا علی علیہ السلام کی عظمت میں انہوں نے یعنی بات کی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھیں، تو میرے لیے فخر اور یہ شرف کی بات ہے، لیکن میں اپنی زوجہ کو بھی اس میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی آگاہ کر کے اس کے مشورے کو بھی بیان کرتا ہوں. اب بی بی ام البنین کے جو والد تھے وہ اندر گئے. جب گھر میں اندر داخل ہوئے تو گھر کی ایسی جگہ پر یہ موجود تھے کہ ایک حصے میں بی بی ام البنین اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور بی بی ام البنین کی ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے سر میں کنگا دے رہی ہیں. تو بی بی ام البنین کہتی ہیں اماں میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، ایک وادی میں بیٹھی ہوں جس میں نور ہی نور ہے، ایسا باغ ہے جس میں پھلدار درخت ہیں، جس میں جو ہے وہ میٹھے چشمے جاری ہیں، اور وہاں سے میں نے دیکھا ہے کہ 3 چاند 3 ستارے آسمان سے ٹوٹ کر میری گود میں آ گئے. اور پھر مجھے کہا جا رہا ہے کہ اے فاطمہ تجھے بشارت ہو، یہ 3 ستارے اور یہ وہ چاند جو تیرے نصیب میں ہے، یہ وہ ہے جو بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بہتر اور افضل ہے. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اے مادر گرامی، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ان کی ماں کہتی ہیں کہ بیٹا جو تو نے خواب دیکھا ہے تعبیر بھی انشاءاللہ ویسی ہوگی، تیرا نصیب اچھا جڑنے والا ہے. اور یہ بات گھر کے اس مقام میں ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر وہ سن رہے ہیں. مہمان خانے سے جب اندر داخل ہوئے وہاں پر یہ سن رہے ہیں اور یہ خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ یہ میرے گھر میں جو رشتہ آ رہا ہے یہ علی حیدر کرار، کل جہان کی برکت اور خیرات میرے گھر میں. اپنے خاندان کو اطلاع دی کہ میری دختر بی ام البنین کے لیے علی ابن ابی طالب کا رشتہ ہے، اور اعلان کر دیا گیا. اور پھر مولا علی علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوئی، حق مہر ادا کیا گیا، اور جو ہدایے تحفے تھے وہ فوراً ادا کر دیے گئے. لیکن تاریخ کہتی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد. اب جناب ام البنین جب آئی ہیں جناب سیدہ کے دروازے پہ دلہن بن کر آئی، بی بی دلہن بن کر آئی ہیں. جب دروازے زہرا پر آئی ہیں، باب فاطمہ پر ایک مرتبہ قدم روک دیے. اے ام البنین، اے فاطمہ اندر کیوں نہیں جا رہی؟ کہتی ہیں میں اس وقت تک اندر قدم نہ رکھوں گی جب تک زینب بنت علی مجھے اندر آنے کی اجازت نہ دے. یہ حق کی مودت ادا کر رہی ہیں. بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئی ہیں، پہلے اجازت لے رہی ہیں. اس دروازے کی کتنی قدر کی ہے بی بی ام البنین نے. اور کجا نبی کے بعد صحابہ قربان جو بی بی ام البنین اس عظمت کی مالک ہے. بی بی کو اجازت ملی، بی بی اندر داخل ہوئی. اب جب اندر داخل ہوئی تو دیکھا، اب دیکھیں جو دلہن ہوتی ہے اس کے کیا ارمان
لیکن بیوی جب آئی ہے نا مولا علی علیہ السلام کے گھر میں، دیکھا شہزادے حسن و حسین مریض ہیں، بستر مرض پر ہے، بیوی نے سب کچھ بھلا دیا، یہ نہیں دیکھا میں کس شان سے آئی ہوں، بیوی نے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر حسن و حسین کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی، اس وقت تک مصروف رہی جب تک شہزادوں کو مرض سے افاقہ نہ ہوا۔ جب شہزادے ٹھیک ہو گئے، اب علی ابن ابی طالب جائزہ دینا چاہتے ہیں، کوئی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اے ام البنین تو نے میرے شہزادوں کی قدر کی ہے، کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو۔ بی بی ام البنین نے کیا خواہش کی ہوگی؟ فرماتی ہیں یا علی میری تمنا یہ ہے مجھے اس گھر میں کبھی بھی فاطمہ کہہ کر نہ جاتی، میں نہیں چاہتی مجھے فاطمہ کے نام سے پکارا جائے اور حسن و حسین پر اولاد فاطمہ زہرا کے دل پہ گراں گزرے اور ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے، یہ مجھ ام البنین کو یہ پسند نہیں۔ امام علی فرماتے ہیں اے ام البنین تیری یہ خواہش مجھے قبول ہے، یہ وہ ہے جو حق کے مودت کو ادا کیا ہے عملاً بی بی ام البنین نے۔ بی بی کا نام فاطمہ تھا اور اس دن سے پھر مولا علی علیہ السلام نے آپ کو ام البنین کے نام سے یاد کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد رحمۃ لہذا یہ بی بی ام البنین، دیکھیں روایت میں ملتا ہے کہ بی بی ام البنین کو اللہ نے 4 فرزند، ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں، بی بی کی بیٹی نہیں تھی، جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس کی ایک بہن تھی، وہ ایک دوسری زوجہ تھی جو ان کا نام بھی عباس تھا، ایک اور ماں سے عباس نامی ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام تھا عباس اصغر، حضرت عباس علمدار کا نام تھا عباس اکبر۔ عباس کا معنی کیا ہے؟ عباس وہ شیر جس شیر سے تمام شیر خوف زدہ ہو جائے، یعنی وہ شجاع جوان، یعنی بڑے بڑے بہادر جس کی شجاعت کو دیکھ کے بھاگ جائیں، میدان چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا بی بی کو اللہ نے 4 فرزند عطا فرمائے، جن میں سے حضرت عباس علمدار، حضرت عبداللہ، بعض مورخین نے ان کا نام اون لکھا ہے، یعنی عبداللہ اور اون ایک ہے، ایک حضرت جعفر تیسرے، اور نمبر 4 حضرت عثمان، یہ چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ یہاں پہ ہم سے سوال کرتے ہیں بعض مومنین بھی اور مسلمان بھی، کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے دیکھو اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، لوگ کہتے ہیں پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ تاریخی حقائق سے واقف ہونا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں میں نے اپنے فرزند کا نام عثمان کیوں رکھا؟ نبی کے ایک صحابی تھے بڑے باوفا، جو اپنی جوانی کے ایام میں بھی نشہ اور خرافات سے دور رہتے تھے، اسلام سے پہلے نبی کے وہ صحابی، جب ان کی وفات ہوئی، ان کی وفات پر تاریخ گواہ ہے، رسول اللہ نے ان کی پیشانی کا یعنی ان کا جسد پڑھا ہے، یہ مر چکے، رسول اللہ نے 3 مرتبہ جھک کے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون نبی کا اتنا پیارا صحابی ہے، اب نبی جھک کر جس صحابی کو 3 مرتبہ پیار کر رہے ہیں، نبی کے دل کو کتنا پیارا ہے، اور 1 مرتبہ رسول اللہ نے ان کے رخسارے کا بوسہ لیا، اور جب رخساروں کا بوسہ لے رہے تھے رسول اللہ گریہ بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ کے آنسو اس صحابی کے عثمان ابن مظعون کے رخساروں پر گرے، یہ وہ صحابی ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے اس فرزند کا نام نبی کے اس باوفا صحابی کے نام پہ رکھتا ہوں، یہ مولا علی فرماتے اس باوفا صحابی کے نام پر اپنے فرزند کا نام رکھتا ہوں۔ تو لہٰذا
یہ تو لہذا جنت البقیع میں سب سے پہلے جس کی قبر بنائی وہ عثمان ابن مظعون تھے. آج یہ جو جنت البقیع میں ایک قبر ہے تیسرے خلیفۃ المسلمین کے نام سے مشہور ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے جو ہمارے ہاں ثابت ہے وہ نبی کے اسی صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کی وہ قبر ہے جنت البقیع، جہاں پر اہل سنت بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایرانی مومنین زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے وہاں پر علماء نے ان حقائق کو واضح کیا ہے. تو لہٰذا جنت البقیع میں جس صحابی کی قبر پر زیادہ رش ہوتا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان نہیں ہے. ہماری تحقیق مذہب شیعہ کے مطابق وہ نبی کے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. اب یہ جو ہے اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں، یہ تو ہمارے جوانوں کی طرف سے جو سوال ہوتا ہے غیر ہم پر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں آل محمد تو نبی کے اصحاب سے محبت کرتے تھے تبھی تو اپنی اولاد کا نام رکھا. ہم اعتراض کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے فرزندان کا نام جو ہے اصحاب نبی کے ناموں پر تھا. یہ ایک علمی اور تفصیلی جواب ہے جس کے لیے بھی وقت نہیں ہے، بس اختصار کے ساتھ اگر اس کو دنیا والے نام رکھنا محبت کا ثبوت سمجھتے ہیں، مان لیا کہ مولا علی علیہ السلام نے کسی کی محبت میں رکھا، اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی. ایک وجہ، باقی جو دو نام ہیں ان کی وجوہات بھی تاریخ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات کو مانا، مولا علی علیہ السلام نے محبت رکھی تھی، یہ محبت کا ثبوت ہے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. پھر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ نبی کے جو اصحاب تھے ان کے گھروں میں حسن و حسین، علی اور فاطمہ کا نام کیوں نہیں تھا؟ کیا صرف علی مولا اصحاب سے محبت کریں اور ان کے ناموں پہ اپنی اولاد کا نام کریں؟ کیا اصحاب پر فرض نہیں ہے وہ نبی کی آل سے محبت رکھ کے ان کے ناموں پہ نام رکھیں؟ جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور میرا حبیب کہہ دے مسلمانوں سے مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے قرابت داروں کی محبت کے. اور میرا دوست اللہ نے قرآن میں اصحاب کی محبت کو اجر رسالت قرار نہیں دیا، آل محمد کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. لہذا بہرحال یہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ کبھی اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ کسی مناسبت پہ کہ مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں یہ نام کیوں رکھے گئے تھے، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو بی بی ام البنین یہ وہ پاکیزہ کردار کی مالک ہے. تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک دن جب مسجد نبوی میں امام حسن اور امام حسین بیٹھے ہیں اور ادھر سے حضرت عباس علمدار وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین ابن علی پہ پیاس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، پیاس کا احساس ہو رہا ہے. عباس علمدار ماں کی تربیت کا وہ اثر ہے. اٹھے اور گھر دوڑ کر آئے، یا اماں، اے مادر گرامی، بھیا حسین پیاسی. عباس سے حسین کے پیاس برداشت نہ ہوئی. ماں نے کاسا بھر کے دیا، بی بی ام البنین نے کاسا سر پہ رکھا. عباس علمدار وہ کاسا پانی کا بھرا ہوا مسجد نبوی میں لے کر، اور یہ منظر دیکھا دور سے علی حیدر کرار نے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ منظر دیکھا علی مولا نے کہ عباس حسین کے لیے پانی لے کر. صرف یہ منظر دیکھنا تھا یا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرماتے ہو میرا عباس لال، اور تو کربلا میں ساکی ہوگا.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اور بی بی ام البنین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے دین کے لیے۔ قربان جاؤں، کس قدر محبت اور مودت کا حق ادا کیا۔ اور جب آئے نا یہ قافلہ جب مدینہ پہنچ رہا تھا تو آنے والا خبر دے رہا ہے بی بی ام البنین کو، بی بی اور تیرا عباس مارا گیا، اور بی بی اور تیرا عبداللہ مارا گیا، اور بی بی تیرا جعفر مارا گیا، اور بی بی تیرا عثمان مارا گیا۔ بی بی رو کے کہتی ہیں او میری تمام اولاد قربان، اور مجھے بتاؤ او میرے حسین کے کیا قدر ہے۔ اجرکم علی اللہ، اور میری سارا کچھ میرا سب کچھ قربان ہے۔ اے روایت کہتی ہے اور میں بڑا ذمہ دار ہوں روایت ایک جملے کا، روایت کو نقل کیا ہے۔ اے مروان اور جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا کہتا ہے میں نے دیکھا جنت البقیع میں ایک پردے دار بی بی خاک پہ بیٹھی ہے اور گریہ کر رہی ہے اور رو کے مرثیہ پڑھ رہی ہے اپنے 4 بیٹوں کا، اے جس کے ساتھ ابو الفضل العباس کا لال موجود ہے۔ اور بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے اگر عباس کے ہاتھ سالم ہوتے اور کربلا میں زہرا کا لال نہ مارا جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اور بی بی ام البنین کو ناز تھا اور میرا جوان عباس علمدار۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب عباس علمدار آئے نا مولا حسین کے پاس، اے مولا حلی من رخصہ، اور مجھے بھی اجازت دیجئے۔ یہ ایک مرتبہ فرمایا انت صاحب لوائی، اور میرا بھیا عباس، اور تو میرا علمبردار ہے۔ اور جب نے کہا مولا اے جس قوم کا لشکر نہ رہا، اے علمبردار رہ کر کیا کرے گا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں یہ ادھر سے کوہرا میں ایک خیمہ ہے جس خیمے میں خالی مشکیزیں پڑے ہیں، ان مشکیزوں کے ساتھ جب عباس علمدار آئے نا ایک خیمے میں دیکھا العطش، العطش کی صدا بلند ہے، دیکھا کوئی بچہ ہے اور جس نے مشکیزے کا خالی منہ اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، اور کسی نے اپنے رخساروں کو لگا رکھا ہے، اور کسی نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ مشکیزیں تو ہیں لیکن پانی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اسی اسنا میں، اور بی بی سکینہ کہتی ہے یا امی العباس، اور چچا عباس، ہے کوئی پانی کی سبیل ہو، اور میرا ششمہ علی اصغر پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے ادھر سے مشکیزہ لیا، روایت کہتی ہے وقت کے امام کی اجازت سے رخصت ہوئے، اے فرات پہ 4000، اے اشقیاء کا پہرا، اے علی کا جوان، اے علمبردار حسینی جب فرات پر پہنچے مولا نے کیا کیا؟ روایت کا جملہ جب فرات میں اپنے گھوڑے کو اتار دیا، آپ خود فرات میں ادھر بیٹھے، مشکیزے کو بھرا، یہ ایک مرتبہ ہاتھ پانی میں ڈال کر وَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ، اے عباس علمدار نے اور کربلا میں اپنی وفا کا عملی ثبوت دے دیا۔ اے حسین کی پیاس کو کیسے بھلائے عباس، اے دشمنوں نے دیکھ لیا، اے عباس کے ہاتھ میں پانی ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، مشکیزہ بھرا
حضرت عباس ہے خیموں کی طرف بڑھنے لگے. یہ ایک مرتبہ ایک شکی نے بڑھ کر ایک درخت کی طرف سے ہے آپ پر وار کیا. حضرت عباس کا بازو شہید ہوا. یا آپ نے مشکیزے کو بدلا اپنے دائیں بازو میں ہے اس ملعون نے ہے آپ کے دوسرے ہاتھ کو شہید کیا. جب اب ہاتھ دونوں شہید ہو چکے عباس علمدار نے کیا کیا ہے پانی کا مشکیزہ اپنے دندان مبارک میں دیا. ہے وفا کا عملی درس دے رہے ہیں ہے کسی طرح سے یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے. ہے ادھر سے اشقیاء نے تیر چھوڑا ہے تیر کا لگنا تھا. ہے عباس کی آس ٹوٹ گئی. اجرکم علی اللہ. ازادار اور روایت کہتی ہے یہ ایک شکی نے بڑھ کر ایک تیر مارا عباس علمدار کی آنکھ میں لگا. یہ ایک اور ملعون نے اوپر سے ایک پشت سے گرز مارا. اب عباس کے لیے سنبھلنا مشکل ہے. زین کو چھوڑا آواز دی او مولا میری مدد کرائیے. اجرکم علی اللہ. ہے عباس علمدار ہے زین سے زمین پر آ چکے. اب مولا حسین جب آئے نا ازادار اور روایت کا جملہ ہے جب ایک مرتبہ امام حسین نے عباس علمدار کے سر سے خاک کو صاف کیا اپنی گود میں رکھا. ایک مرتبہ عباس علمدار رونے لگے. مولا حسین فرماتے بھیا عباس اور رو کیوں رہا ہے؟ کہا بھیا اور اس وقت کو یاد کر کے رو